تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، لی جو محمد نام بگڑے بنے سب کام۔ ہمارے تو ادھر سے ہی بنتے ہیں۔ حضرت آدم 300 سال توبہ کرتے رہے، پریشان رہے، پھر دیکھا عرش پہ نظر پڑی تو آقا جی کا نام اللہ کے ساتھ تھا، تو وسیلہ پکڑا، فوراً جواب آئی جاؤ معافی ہے اللہ۔ دیکھا، اور تم آقا جی کو چھوڑ کر لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے۔ آقا جی تو حیات النبی ہر وقت موجود ہیں۔ فرمایا خدا نے زمین پر حرام کیا انبیاء کی لاشوں کو چھوئے، وہ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ جب بیت المقدس جا رہے تھے تو آپ نے رستے میں دیکھا تو حدیث صحیح میں آتا ہے تو موسیٰ سے اپنی قبر شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آقا نہیں پڑھتے ہیں، ان کو مردہ نہ جانا، وہ ظاہری موت آئی تھی۔ جو خدا کے نور سے بنے ہو مرتے ہیں کبھی، لیکن بشر کی حالت میں آئے، تم کو سکھانا تھا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، تم کو سکھانا تھا کیا کرنا، تو بشر کی صورت میں آئے۔ حقیقت میں وہ بشر نہیں تھے، وہ اللہ کے نور تھے۔ تو اپنے جیسا نہ کہیں، لیکن کہہ سکتے ہیں بشر، لیکن بے مثال لاجواب، کہ ان کی مثال نہیں ہو سکتی۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو قیامت تک امت کے لیے رحمت ہے، اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کافر کہتے تھے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا جو ہم اتنا بولتے ہیں، تو قرآن میں آیت آئی وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے نہیں آتا آپ بیچ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو گوارا نہیں ہوگا، آپ رحم دل بہت ہیں، کہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ بیچ میں ہیں۔ یہ تھوڑی عظمت ہے، یہ باتیں جو عظمت کے خلاف ہیں۔ توحید کہتے ہیں، وہ چیز صحیح ہے، لیکن توحید کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لازم ہے۔ ان کی محبت کے بغیر توحید نہیں آ سکتی، خیالی توحید ہوگی، وہ حقیقی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن میں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ پوچھتی ہیں رحمان کا آپ سے، آقا جی کا، فاسأل بہ خبیرا، ان کو کہیے کہ ان سے پوچھو جس کو رحمان کا پتہ ہے۔ تو رحمان کا پتہ کس کو ہے؟ آقا جی کو۔ یہ ادھورے بیان کرتے ہیں اور کچھ عظمت کے بھی خلاف ہیں، دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ یہ ہر جگہ یہ لوگ موجود ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، سعودیہ میں، یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اور اعلیٰ کے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو نام پہ، لیڈروں کو چھوڑیں، عالم کو سارے چھوڑیں، نبیوں پہ حکمراں محمد ہیں۔ لیکن آپ تواضع کرتے تھے، کہتے تھے مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ آپ ایسے کہتے ہیں لیکن آپ دو۔ آپ نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ ایسا موجود ہوتے تو کو گنجائش نہ ہوتی میری مرضی کے بغیر چلتے ہو۔ تو سننا ہے کیا، سنائیں کیا، لب پہ میرے جزنام سیدنا محمد، اور کیا آئے اور کیوں آئے۔ تو اب کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے۔ اذان ہو جائے تو میں شاید تھوڑا لمبا کر دوں، لیکن جس کو جلدی ہو یا کرے، میں دل سے خوش ہوں، راضی ہوں، اور اپنی نماز فوراً پڑھ لے باہر جا کے۔ مجھے عذر ہے، مجھے معاف ہے، اور جو بڑے شیخ کی وجہ سے بیٹھتے ہیں عذر ہے تو وہ بیٹھ جائے، تو اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، نہیں تو چلا جائے باہر پڑھ کے آ جائے۔
کسی نے پوچھا تھا نبی کے سب سے افضل کیا چیز ہے؟ کہا نماز وقت پر پڑھنا، لیکن عذر والے کو معاف ہوتا ہے، تو میں کچھ معافی میں بھی ہوں، اور پیٹ بھر کے کھاتے اور رشتہ دار بھوکے مرتے ہیں۔ آقا جی کا جس کا ہمسایہ بھوکا رہا میرے پر ایمان نہیں لایا، ہاں کیسا تمہارا دل مانتا تم پیٹ بھر کے کھاؤ؟ کہا جو رشتے کو توڑے گا خدا اپنی رحمت سے توڑے گا، تو سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دینا۔ ہاں سبز پگڑیاں تو ہم بھی 1 منٹ میں باندھ لیں، اس کا باندھنے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ تو یاد دہانی کراتا ہوں، برا مت مانو۔ ابھی ایک تمہارا معاملہ نبی سے نہیں بنا، دیکھا کبھی ان کو؟ بتاؤ، اتنے سال ہو گئے، بعضوں نے پیچھے آئے تمہارے سے، انہوں نے دیکھا ان کو، اکا دکا نے سوتے دیکھا، اکا دکا نے جاگتے دیکھا۔ تمہارے سلسلے میں نبی کی امتیازی نظر ہے، سب پر نظر ہے، لیکن یہاں امتیازی نظر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، انہوں نے خود کہا ہے، یہ نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ اگر کسی کو رسائی ہے تو آقا جی سے پوچھ لے، امین ایسا کہتا ہے، صحیح کہتا ہے؟ تو رسائی تو یہاں تک کسی کو بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اتنے یہ نہ بھٹکتے، جیسے کہتے نبی یہاں قبر میں آتا ہے، ہمارے پاس اب عاشق کے گھر میں آتے ہیں، وہ نہیں جاتے۔ آپ نے ایک مفہوم میں کہا کہ مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ کسی کے در پہ نہیں جاتے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں، تو ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ وہ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں وہ آ گئے، وہ کہیں نہیں جاتے، ان کی عظمت بہت بڑی ہے۔ وہ غلط فہمی سے ایسے سمجھتے ہیں، ان کی روحانیت کا اثر یہاں بھی آتا ہے۔ پہلے بھی وضاحت کی، پھر کرنی پڑتی ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، بعض وقت ان کو کشف ہو جاتا ہے، کہتے شیخ صاحب ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی جگہ رسول پاک بیٹھے ہوئے تھے، اللہ، لیکن وہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی غلط فہمی، رسول پاک کی روحانیت کا اثر آ گیا، اس اثر میں غائب ہو گیا اور وہ دکھ رہے تھے۔ وہ نہیں آتے جاتے، نہ یہاں آتے نہ کہیں جاتے ہیں، یہاں کرم کی نظر کرتے ہیں، روحانیت کا اثر آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کو نہیں ہوتا، قسمت والوں کو ہوتا ہے۔ تو نماز کو وقت پہ پڑھنا نبی کریم نے کہا سب سے مجھے عذر ہے، معافی ہے، جو بیٹھا رہے گا شاید میری وجہ سے معافی ہو جائے، اور ان کی وجہ سے نماز بھی توڑی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے بلایا، دیر سے آیا، آپ نے کہا دیر سے آیا، آواز دی تھی، مبارک آواز، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا ہماری آواز سنی تھی، نماز توڑ دینی تھی، اللہ، دیکھا کتنے عظیم ہیں، عظمت کا ٹھکانہ نہیں ہے، کس منہ سے بیاں ہوں عظمت سلطان مدینہ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ تو ایسی باتیں مجھے کرنی پڑتی ہیں دورا کے، اس لیے کہ نئے آدمی آ جاتے ہیں، کیونکہ بعضے بیٹھے ہوں کہیں گے پہلے سنی ہوئی ہے، تو جنہوں نے نہیں سنی ان کو تو سناؤں نا۔ رضوان علیہ السلام کا باپ آ گیا، بوڑھا ہے، ڈاکٹر ہے، ہاں جی، اس کی ڈاکٹری ساری نکل گئی ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، ڈنڈا بھی پکڑا ہوا ہے، اور آدمی بھی اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں میری طرح۔ میں ڈنڈا بھی پکڑتا ہوں، مجھے 2 پکڑتے ہیں، پھر میں جا کے وضو کرتا ہوں، تو اس کو بھی ڈنڈا پہ، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ تو نہ پکڑے نا ڈنڈا، ڈاکٹر ہو کے ڈنڈا اور 2 آدمی پکڑ لیں، بس بیچارہ اب بیچارہ بن، اکڑتا بھی نہیں ہوگا اب کسی کے ساتھ، پتہ کوئی سنے گا نہیں اس کی، جوانی میں تجھے مار دوں گا، بکواس نہ کر، یہ نہ کر، روٹی پانی دیتے ہیں، دانہ پانی بند کر دیں گے گھر والے، ادب سے بیٹھتا ہوگا ان کے ساتھ،
اوپر سے پیار کرتا ہوگا لیکن زیادہ دکھا دے گا، بیٹو میرے چاند یہاں آ جاؤ. دیکھو پہلے تو نہیں کہتا تھا جوانی میں بیٹو میرے چاند، اب بیٹو میرے چاند یہ ہوتا ہے. جی ہاں، بعضے تو ادھر لے جاتے ہیں، اس کوئی جگہ بنائی ہے، بوڑھا ہو جائے کہتے ادھر داخل کرا دو اس کو، سنا ہوگا. اب دیکھو ماں باپ رحمت ہوتے ہیں، ماں کے پیر نیچے جنت ہوتی ہے. آقا جی کہتے دونوں میں سے کسی نے پایا ایسی خدمت نہیں کی ماں باپ کی تو کیسے جنت میں جائے گا. یہ مفہوم ہے، ان کی بڑی خدمت وہ جا کے ادھر چھوڑ آتے ہیں. کوئی مجھ جگہ بنائی ہوئی ہے، بوڑھوں کو ادھر دے لے جاؤ. آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ابھی تو بیٹھا ہوا کمر جھکی ہوئی ہے، تسبیح زیادہ پڑھتا ہے، جوانی میں پڑھتا تھا پوچھو، اور کھانے کا بڑا شوقین ہے. اوف، یہ مرغی ایسے بنانی ہے، یہ ایسے بنانی ہے. بچوں کو بھی یہ سکھا دیا، وہ بھی چسکے خور بنے ہوئے ہیں. بھائی انگوٹھیاں میں نے پہنی ہیں، میں اس لیے پہنی ہیں کہ بعض لوگ محبت سے لاتے ہیں. ایک دفعہ تو پہن لوں، بیچارے اتنی محنت کر کے ان کا دل خوش ہو جائے. کیونکہ میں آتا ہوں لوگ مجھے اوپر نیچے سے دیکھتے ہیں، ادھر انگوٹھی ادھر انگوٹھی ادھر انگوٹھی. بھائی سن لو تو نہ ہر چیز پہ نظر رکھو تو نہ سوچو. ہاں ایک دفعہ تو پہن لوں، بیچارے خوش ہو جائے، اتنی محنت کی لائی ان کا دل خوش کرنے کے لیے.